حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد يمين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان اللهم صل على محمد وعلى محمد آغاز سے فرمایا کہ اس کے میں بیان کا آغاز سنو آپ اللہ کو جمعہ سے ایک بار سورہ ہم اور 3 بار اللہ کی تلاوت فرما کر ہمارے جتنے بھی اجداد ہیں وہ دینی ہو سکتے یہ سورہ یاسین کی تلاوت سورہ یاسین جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم کیا تھا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد میری پیروی کریں گے لیکن تم نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا سب آپ محمد محترم ایک چھوٹی سی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تمام ارواحوں کو جو دنیا میں نازل کرتا ہے بھیجتا ہے ان سب سے ایک عہد دیتا ہے عہد کے معنی ہی وعدہ ہے عہد وعدہ ہے اور یہ جو وعدہ کیا ہے یہ سورہ یاسین میں کیا ہے قرآن مجید کا دل کہلاتا ہے یاسین یہ عظیم سورہ لیکن عزیزان محترم یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے یہاں یہ سورہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی نزاع کی حالت میں ہوتا ہے جب انسان موت و حیات کے درمیان جھولنے لگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں بھائی اس کے سرانے یاسین پڑھو یاسین پڑھو لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ اگر اس کی تلاوت مسلسل کی جائے تو اللہ اس گھر پر جس گھر پر کی جائے اس گھر سے کی جائے اس گھر پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے سنا تو انسانوں سے عہد لے رہا ہے وہ آئے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے عہد لے رہے ہیں کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرو گے لیکن یہاں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول جاتا ہے شیطان کی عبادت کرنے لگتا ہے جو کھلا ہوا دشمن انسان عزیزان محترم اس میں لفظ عہد ہے عہد کے معنی ہے وعدہ کسی چیز کا وعدہ کرنا اور قرآن حکیم میں ہے کہ جو انسان وعدہ کر کے مکر جائے وہ جہنمی ہوتا ہے منافق کہلاتا ہے اس میں دوسری لفظوں سے منافق کہا جاتا ہے تو وعدہ لفظ ایسا ہے عہد کا لفظ ایسا ہے وعدہ کرنا یا یوں کیا جائے کہ ہم نے کوئی ایسی عہد کر لیا اپنے اندر جیسے میں نے عہد کیا کہ فلاں سے ہم نہیں کھائیں گے یا وعدہ کیا کسی سے
اب آج کی دور میں یہ بات آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، جب کہا جائے کہ بھائی صاحب فلاں یہاں مجلس ہے، آئیے گا، یہاں مجلس ہے، تو انسان وعدہ کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ہم ضرور انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ وعدہ بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی اس میں شامل کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے اتنا کرنے کے بعد بھی انسان اس منزل پر نہیں پہنچتا۔ تو اب یہ بتائیں کہ قرآن کی روح سے اس کا کیا کارنامہ ہے، اسے کیا کہا جائے؟ تو اسی طرح انسان اپنے اندر عہد کر لیتا ہے کہ ہم یہ شے پورا کریں گے۔ آئیے تو ایک واقعات ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اور اپنے مسائل۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے عہد کیا تھا کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ چنوں گا۔ بس سنیے، عجیب و غریب لوگ ہوتے تھے، عجیب و غریب عہد کرتے تھے اس دور میں، جنت کی چوکھٹ چنوں گا۔ اور جب ایسا کوئی وعدہ عہد لوگ لیتے ہیں تو اللہ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے تاکہ اور میدان میں دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ پورا ہوا وعدہ آیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے ایک عہد کیا تھا کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ چنوں گا۔ تو نبی نے کہا اس میں بہتر ہے، اللہ اس کے لیے تو ہمیں دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ بعضی ظالم ہوتا انسانی عقل کہاں، انسانی عقل و فہم کہاں پر آ کر رک جاتا ہے۔ عزیز ظالم محترم، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو جنت میں ہی جائیں گے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد، یہ بات اور ہے کہ اہل بیت کے قول کے حساب سے جنت میری ملک ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جو بد کرداریاں بدعمال کر کے جا رہے ہیں دنیا میں، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم سیدھے جنت میں ڈال دی جائیں، اس کو تو انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے وہ 10 سال 10 دن کر لے، 10 سال کر لے، 40 سال کر لے، جتنی اللہ کے یہاں وسعت ہے، جتنی سزا دینے کا حقدار ہے وہ دے سکتا۔ تو کہا کچھ چن لو، جنت کی چوکھٹ کیا ہے، کہا ہمیں دنیا جانا پڑے گا۔ نبی مسکرائے، کہا اچھا، کہا پھر سنو تیرے ماں ہے؟ کہا نہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہاں رخصت ہو گئی؟ تو کہیں دفن کیا ہوگا؟ کہاں؟ کہا اس کی قبر کے نشان ہے، کہاں ہے؟ تو کہا جا کر اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس قبر کا بوسہ لے لے، جنت کی چوکھٹ پر چوم لے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ماں کی عظمت کتنی بلند ہے۔ دنیا میں بھی ماں عظیم ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ماں کی عظمت کم نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان کو پر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے گی۔ مطلب بات ہے تو یہ ہے۔ دوسرا وعدہ ہے، عجیب و غریب لوگ۔ ایک شخص آیا پھر نبی کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک عہد کیا تھا، اور وہ میرا عہد پورا ہو گیا ہے، میں اس منت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا دیکھو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو ہم کتوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کتوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نبی مسکرائے، کا کیا بات ہے، بہت سارے ہیں، کھا لے۔ کہا یا نبی اللہ، یہ سماج ہے، یہ دنیا ہے، کیا کہیں گے؟ نبی مسکرائے، کہا اچھا تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جا شہر میں ڈھونڈ لے، جتنے بے نمازی ملے انہیں اپنے دسترخوان کو بلا لے، ساتھ بیٹھ جا، کتوں کے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ صلاۃ پڑھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بے نمازی ہے تو اس کی اوقات کتے کے برابر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ باقی ظالم محترم اسی طرح کا عہد ہے، تمام لوگ عہد ہے۔ ایک عہد اور بھی ہے، ایک جہاں ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام اورنگزیب تھا، یہ مزاروں کو کھودانے کا بیڑا لے لیا۔ جس مزار پر جاتا تھا
सलाम करता था, जवाब सलाम ना आए तो खुद को खुदवाता चला जा रहा था। जब ये पहुंचा अजमेर तो इसने सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब तीसरी बार इसने सलाम किया तो जवाब आया और इसे खिताब भी मिला, वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब जिद्दी। ये जिद्दी का लक़ब इसे वहीं से मिला। ये वो जिद्दी था, बड़ी बड़ी मज़ारों को खुदवा दिया। पर एक बात कहने की बात है कि उस वक्त का एक शायर होता था। मैंने एक वाक़या सुना है कि एक साहब कहीं जा रहे थे सफर पे और साथ में उनका गधा था। चलते चलते गधा मर गया। अब वो बड़ा परेशान थे। एक सताया का क्या करते हो, इस गधे को गधे पे दफन कर दो, इसकी कब्र बना दो। अतः कब्र बना के चले गए। जब वो अपने काम से फारिग होकर वापस आए तो क्या देखा कि वहां हजरात लगी हुई है और ये बैठ गए। अरे भाई ये हमारे वर्षा की खबर है, और बैठ गए मुजावरी करने लगे। तो इस टाइप की बहुत सारी खबरें थी, उसने खुदवाना शुरू कर दिया। अब बात मालूम ये हुआ कि जो असल शहीद होता है वो जिंदा जावेद होता है, इंसानों के कलाम को सुनता भी है, उसको जवाब भी देता है। तो जो सैयदुल शुहदा हो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सैयदुल शुहदा हो, उसके लिए कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हरगिज हरगिज इन्हें मुर्दा तस्वुर न करो। ये जिंदा है और अपने परवरदिगार से रिज़्क़ पाते हैं। और जब रिज़्क़ की आमद होती है तो रिज़्क़ बढ़ता भी है। इस तरह से फज़ीलत मोहतरम, एक वाक़या सबसे अहम, सरकार दो आलम है अभी दुनिया में, हसनैन अलैहिस्सलाम की कमसिनी है, बीमार हो गए, बुखार आ गया, शहजादी परेशान है, कोशिश कर रही है कि बुखार हट जाए, दूर हो जाए, लेकिन सरकार दो आलम है, सलाम किया, बेटी ने जवाब सलाम दिया। शहजादी ने कहा बाबा बच्चों का बुखार जो है दूर नहीं हो रहा, मेरी लाल मन्नत कर लो, इनके बुखार दूर हो जाएंगे तो तुम रोजा रखना। बोले नबी ये था कि मन्नत कर लो, बुखार दूर हो जाएंगे तो रोजा रख लेना। चलिए नबी चले गए, शहजादी ने एक कर दिया, मन्नत कर दी, शिफायाब हुए हंसने। अब रोजा रखने की बात आई। न नबी ने कहा था कि इतने रोजे रखना है, न शहजादी ने पूछा था कि कितने रोजे रखना। पर जैसे ही बच्चे सही हुए, शहजादी रोजे से हो गई। अब शहजादी रोजे से हुई तो मौला कायनात रोजे से हुई, घर की करीब सिज्जा रोजे से। और जब घर के तमाम अफराद हैं तो बच्चे भी रोजे से। मैं एक बात इस मौके पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ और आपके यहाँ कोई बच्चा बीमार हो जाता है, बीमारी से उठता है, तो घर वाले उसको बड़े नाज और प्यार और अदा के साथ कहते हैं सारा काम न करना, अरे तुम्हें बुखार था, तुम ये न करना, अभी तुम बीमार थे, तुम रोजा न रखो, अरे नमाज कल पढ़ लेना, अभी तुम बीमारी से उठे हो, अभी नहाना नहीं। तमाम बातें कहते हैं, बहाने बनाते हैं। लेकिन सलाम और शहजादी कॉन्वेंट पर कि दोनों बच्चे भी उसी तरह रोजे थे। बात पढ़े मोहम्मद वाले रोजे से हैं, शहजादी रोजे से हैं। शाम का वक्त है, मगरिब के बाद अफ्तार पे बैठे, अभी बैठे ही थे कि आने वाले ने आवाज लगाई कि मैं यतीम हूँ। ये यतीम की कफालत करने वाला यतीम की आवाज सुनकर खामोश बैठ गया। मौलाए कायनात ने अपनी रोटी आगे बढ़ाई, शहजादी ने अपनी रोटी आगे बढ़ाई, फिजा ने अपनी रोटी आगे बढ़ाई, हसनैन ने अपनी रोटी आगे बढ़ाई। ये रोटियां उठाकर उस यतीम को दी, लेकर चला गया। दूसरा दिन आया, शहजादी रोजा। अब सवाल इस बात का है कि पूछा यार बीबी आज क्यों रोजा है? तो जब मेरी जवाब आएगा कि खुदबूदी है परवरदिगार के लिए। रोजा
کیا مन्नत پوری کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو جیسے ہی تمہارا کام پورا ہو جائے منت کو فوراً اتار دیا کرو، منت کو لالا طولانی نہ کیا کرو۔ باقی والے محترم بات یہ ہے، دوسرا دن ہے روزہ شکین ہے، سبھی روزے سے اب آج آنے والا کہتا ہے میں مسکین ہوں۔ ان چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جایا کرتا ہے، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جایا کرتا ہے۔ یہ ہے بات، مسکین ہے پھر اسی طرح روٹیاں دے دی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ اب تیسرا دن ہے، 2 روزے ہو گئے ہیں، پانی سے اور نمک سے افطار ہو چکا ہے، تیسرا دن ہے آج پھر روزہ، اور روزے پر آنے والے نے پھر آواز لگائی کیا کہ میں اسیر ہوں، میں حکومت شہزاد نبی کریم کی ہے، مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، مسلمان اسیر ہوتا نہیں ہے، اسیر وہ ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا، نصیری ہوں گے، یہودی ہوں گے یا اور کوئی ہوگا۔ آنے والے نے کہا اب آپ دل پر ہاتھ رکھیں کہ آج روٹی کی ضرورت کس کو ہے، اس آنے والے اسیر کو ہے، اگر اس در سے انکار پا جائے تو دوسرے در پر جا کر اسے پا سکتا ہے روٹی، لیکن نہیں، ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ در ہمیشہ کھلا تھا، اس لیے آج بھی روٹیاں اٹھا کر دے دی، لے جانے والا لے کر چلا گیا۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنے والا کون تھا، لیکن لے جانے والا لے کر چلا گیا۔ ادھر رسول مسجد سے نکلے، جیسے ہی کسی نے ان کے قدم کو گھما دیا، در سیدہ پڑھائے سوال کیا، بیٹی نے جواب سلام دیا، گھر میں داخل ہوئے، کملائے ہوئے چہروں کو دیکھا، پر رسول بے چین ہوئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، بارے رہا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اے عزیزان محترم، دعائیں ابھی ادھر بلند ہوئی تھی کہ ادھر آیت پر آیت نازل ہونا شروع ہوئی، سورہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا۔ بس میں اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے منزل پر، آج کی تاریخ جو گزری ہے، یہ شہادت یا وفات جو بھی کہیے اہل بیت کے گھرانے کی عظیم بیوی کی، اسے معصومہ کن، معصومہ کن، یہ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے۔ سارا معاملہ پیش نظر، اس وقت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، آپ مدینے میں تھے، شہادت کی خبر ملی، مدینے سے چلی۔ اب تصور سوچیں کہ 17 صفر کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت، بہن کو خبر ملی آ رہی ہیں، کہاں؟ روس۔ اب جب یہاں آئی تو ہر طرف سیاہ پردہ پڑا تھا، حکومت مکار تھی، زہر کو حکومت نے دیا تھا، مکاری دکھانے کے لیے ہر طرف سیاہ لباس، سیاہ کپڑا، سیاہ۔ محبین سے دیکھا، ایک بار کہا یہ بتاؤ میرے بھائی کی خیر تو ہے؟ کیا کون بھائی؟ کہا امام رضا و غریب، کہا وہ تو دنیا سے رخصت ہے۔ قبر پر آئی اور آنے کے بعد جو بھی مسافت کی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ دنیا سے رخصت۔ ان کی عظمت سن لیں کہ وہ بھی ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ زہرا کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو معصومہ کن کے روضے پر جا کر زیارت کریں، اتنی عظیم ہے۔ لیکن عزیزانو، کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی کی شہادت کی خبر سنا، چند دن آنے کے بعد زندہ رہی، لیکن مجھے میرا سلام ہو اس بہن پر جس نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے ذبح ہوتے تھے۔ اللہ کو ثانیہ زہرا کیا، ثانیہ زہرا ہے کہ اپنے بھائی کو ذبح ہو کے دیکھ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، اے ساتھ کے بچے، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہو، میرا ماں جایا ذبح ہو۔ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بجز ہمیں صحیح۔ اے آزادارو، یہ وہ دن ہیں ایام آزا کے کہ جہاں
مجلسیں جو ہے ہر طرف ختم ہو گئی، شراب پر ہیں اور آخری دن اور اسی دن میں شہزادی جو ہے وطن کی طرف آ میں یوں کہوں کہ قافلہ مدینے میں مقید ہو چکا ہے، ایک خیمے لگا ہوا ہے، ایک ایک بیوی ملنے آ رہی ہے، ہاتھ توڑ آ رہی ہے۔ لیکن عزیزو، ایک بار جب جناب صغرا آئی ہے تو عجیب منظر، ساری بیویاں سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، ان ساری بیویوں کے بیچ میں ثانیہ زہرا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنے کے بعد جناب صغرا کہتی ہے، اے لوگوں بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے، اے لوگوں بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے۔ میں ایک بار ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، میری لال تیری پھوپھی یہاں ہے۔ میں ایک بار گلے سے لگے، اے پھوپھی اماں میرا بابا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری لال تیرا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر کے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بازو کی اماں سے لپٹ کر رونے کے بعد ایک بار پھر جو ہے صغرا کھڑی ہوئی، اٹھنے کے بعد ایک ایک بیوی کی موت کو تلاش کرتی جا رہی تھی، تلاش کرتی جا رہی تھی۔ ارے اب ایک بیوی کے پاس رک گئی، اٹھتے بعد کہتی ہے، ارے ذرا لوگوں بتاؤ جس میں میری اماں رباب کہاں ہے؟ تو رباب نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھایا، گود کو خالی دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے اماں، ارے میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ رباب تڑپ کے کہتی ہے، اے صغرا کربلا میں تیر کا نشانہ بن کر باپ پر فدا ہو گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا